بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر نماز میں خیالات آتے ہوں تو کیا حکم ہے، نماز ہو جاتی ہے یا نماز نہیں ہوگی، اور اگر نماز میں خیال آتے ہیں یا وسوسے آتے ہوں تو ان کو روکنے کا طریقہ کیا ہے، اس سے نماز ٹوٹ تو نہیں جاتی؟ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے، جس کو جان کر مجھے اور آپ کو انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلتے ہیں ہم اپنی بات کی جانب۔ تو بات کو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ نیکی کی بات کو پھیلانے میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر نماز میں خیال آتے ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اس کے دو ہی طریقے ہیں نماز میں خیال دوبارہ لوٹانے کا، یعنی کہ نماز میں واپس خیال آنے کا۔ سب سے پہلے دو طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہیے تو پہلے آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے نا بائیں طرف منہ کر کے ایسے وہ آپ 3 مرتبہ جو ہے نا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر جو ہے وہ اس کندھے پر، بائیں کندھے پر آپ جو ہے وہ پھونک مار لیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 دوسرا پھونک مار لیں۔ اگر یہ نہیں کر رہے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے، وہ بھی بڑا آسان سا ہے، کہ سب سے پہلے تو ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں نماز کے معانی، اس کے ثنا کا معنی کیا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، پوری نماز کا یعنی کہ ہمیں ترجمے کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب خیال اٹھنے لگے یعنی کہ کہیں اور جانے لگے تو ہم پھر فوراً جو ہے اپنا خیال وہ نماز کی طرف لا سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا اسی بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو ایک یہودی آیا، اس نے آ کر کے حضور کی بارگاہ میں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جو صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے ان کی بڑی شکایات آتی ہیں کہ جو ہم نماز میں ہمیں وسوسے آتے ہیں، ہمیں خیالات آتے ہیں، ہمارا نماز میں خیال نہیں رہ پاتا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب اس کو میں دیتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسی آنے والے یہودی کو کہا کہ ایک سوال ہے میرا، اس کا جواب تم دو گے۔ اس یہودی کو حضرت صدیق اکبر نے پوچھا، 2 مکان ہوں، ایک ہے جھونپڑی، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کھانے پینے کا نہیں، اس میں سونا نہیں ہے، اس میں ہیرے جواہرات نہیں ہے، تو ایک جو بڑا عالیشان محل ہے اس میں بڑے کھانے پینے کے اشیاء ہے، اس میں سونا ہے، اس میں ہیرے جواہرات ہیں، پیسہ ہے، مالیت ہے، تو چور جو ہے وہ کس مکان میں جائے گا، وہ کس گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا؟ اس یہودی نے کہا کہ جس میں اس کو پیسہ نظر آ رہا ہے، سونا نظر آ رہا ہے، چاندی نظر آ رہا ہے، صاف ظاہر ہے کہ وہ چور اس گھر میں داخل ہوگا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہی مثال تمہاری اور ہماری ہے، تمہارے جو دل ہیں وہ نور ایمان سے خالی ہیں اور ہمارے دل جو ہیں وہ نور ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے شیطان